جلسہ ہو رہا, تقریر ہو رہی, لیکن شور. لیکن ذرا دیکھیے ایک جنت میں جانے والا راستہ. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. مسلم شریف کی حدیث, مسلم کی حدیث پوری آپ کے سامنے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے بھی وضو بنایا, لیجئے وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ما منکم من احد یتوضأ, تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا, فیحسن الوضوء, اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا, دونوں میں فرق ہو گیا ہے. مولانا جدید صاحب مسجد میں بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں, جماعت کھڑی ہے, ایک آدمی بغل میں آیا, ہاں جماعت کھڑی ہو گئی, کب ہوئی, ہاں ہو گئی. کتنی رکعت نکل گئی ہے, سب 2 رکعت نکل گئی ہے. اچھا 2 نکل گئی, 2 بچی, ہاں بیٹھا, جلدی سے 2, اللہ یہ 2 تو مل جائیں کم سے کم, 2 نکل گئی 2 مل جائیں, اور الٹا سیدھا وضو بنا کے پہنچ گیا مسجد میں. یہ ہے وضو. فیحسن الوضوء, وضو بنانے کی شرط نہیں ہے, جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اچھی طریقے سے وضو. 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی. یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر, یہ, اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر, یہ, اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے, آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں, آدھا اندر ناک میں. یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں, افضل یہی ہے. 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو, 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو, وہ بھی جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے, ہاں, اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے, یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں, ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی, یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے, ہاں ایسے, اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے, ہاں, پھر یہ, ہاں, میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہی, یہ, ہاں, اور یہ, ہاں, پھر اس کو جھاڑ دیے, پھر دوبارہ لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں, پھر وہی کریے جو ابھی بتایا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو. سر کا مسح کریے, یہ ایسے لے جائیے سر تک, جہاں تک تکیہ لگاتے ہو, پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے. ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے, اور یہ کان کی انگلیاں, یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے, ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے, ایسے ایسے گھمائیے, یہ پورا ہو گیا. اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو. یہ ہے مسا, ایسے کوئی کر رہا ہے, یہ ہو گیا مسا. کیسے ہو رہا ہے, ٹوپی لگی ہوئی ہے, یہ ہو گیا ٹوپی کا. اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے, وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا, اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل, یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر, ایسے ٹچ کر لیا, یہ ہو گیا مسا. ارے نہیں, ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے. یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو, یہ تو آپ کی کمی ہے نا. اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے, یہ کرنا. یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے, اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے, آواز ہی چلی گئی, ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی, کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا, اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا. لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے, اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے. فَيُحْسِنَ الْوُضُوء, جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا
जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरह वुजू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पुकारा जाएगा, जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुजू बनाने वाले, जा तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुजू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुजू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिजी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुजू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुजू बना लें और वुजू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूंगा। अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अजान के कलमात दोहराता था, अजान के बाद ये
یہ دعا پڑھتا تھا وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے، میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا، اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا۔ یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں۔ آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے؟ چائے پی رہے ہو، چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا، بہت سے لوگ، ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا، کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا۔ ہم نے کیا ہوا، کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا اس سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری 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 سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ قلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہو، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے، یقین نہ ہے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے۔ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے۔